ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان انتہائی مختصر اور آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں آپ کے سامنے اس بجٹ کو، جس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. جیسے گولا گنڈا ہوتا ہے نا، صحت کے لیے مضر ہوتا ہے لیکن بڑے خوبصورت انداز میں کلر وغیرہ لگا کر پیش کرتے ہیں، ایسے ہی یہ بجٹ کتنا مضر ہے آپ کو مختصراً بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ہماری حکومت کا بجٹ ہو 100 روپے خرچ کرنے ہو، تو اس میں سے 43 روپے سود کی مد میں واپس کیے جائیں گے، جو کہ ہماری عوام کے کسی فائدے کے لیے کام نہیں آئے گا. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی ایجوکیشن نہیں. 43 روپے سود کی مد میں واپس کیے جائیں گے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جو کہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، جو نعرے لگائے جاتے ہیں کہ یہاں تو قانون قرآن اور حدیث کا قانون ہے، لیکن 70 سال میں کوئی ایسا مومن نہیں آیا ہمارے ملک میں، حکومتوں میں، جن کو یہ آیت سمجھ آ گئی ہو، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اتنی خطرناک وعید ہے، اتنی خطرناک وعید ہے سود کے بارے میں، لیکن ہمارے ہاں تو اس کو گفٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ مبارک ہو، ایک اور قرضہ ہمیں موصول ہونے والا ہے. یہ تو ہو گئے آپ کے 43 روپے. اس کے بعد 16 روپے آپ کا خرچ ہوگا ڈیفنس میں، دفاع وغیرہ پہ. 5 روپے آپ کے خرچ ہوں گے مثال کے طور پہ ترقیاتی منصوبوں پر، اور 1 روپے سے بھی کم ایجوکیشن پہ، تعلیم پہ، جس سے نسلیں بنتی ہیں بابا، جس سے نسلیں بنتی ہیں، اس کا حصہ 1% سے بھی سمجھ لو کم آیا ہے. تو ہماری نسلیں کیسے بنیں گی؟ ہمارے ایجوکیشن کیسے بہتر ہوگا؟ یہاں پہ بہترین اسلام کے لیڈر کیسے پیدا ہوں گے؟ یہاں پر بہترین مجاہدین کیسے پیدا ہوں گے؟ یہاں پر بہترین مسلمان ڈاکٹر کیسے پیدا ہوں گے؟ جس معاشرے میں، جس ملک کا سب سے بڑا جو حصہ ہو وہ سود کی ادائیگی میں دیا جاتا ہو، تو یقیناً یہ عذاب سب پر نازل ہوتا ہے، سب پر مسلط ہوتا ہے. اندازے کیجئے، دس از واٹس ہیپننگ. 43 روپے مطلب 43% جو بجٹ ہو، جو آپ کے ٹیکس دیتے ہیں آپ، وہ آپ پر خرچ ہی نہیں ہو سکتا. اور آپ پر جو خرچ ہوگا وہ 5 یا 6%، جس میں کرپشن تو دور، کرپشن کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا بابا. بھی پھر کرپشن ہوگی، کانٹریکٹس ہوں گے، پارٹیاں کھائیں گی، یہ سب کچھ ہوگا. تبھی تو سڑکیں آپ کی بننے کے بجائے ٹوٹتی ہیں، تبھی تو ترقی کی بجائے تنزلی کی جانب جا رہے ہیں. ایجوکیشن، جس سے نسلیں بنتی ہیں، جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں، جو ہمارا مستقبل ہے، وہ مستقبل جب تعلیم سے ہی محروم ہو جائے گا، دین آپ سوچئے کہ کیا ہوگا. اندازہ کیجئے یہ ہو رہا ہے. اب بھی وقت ہے عوام جاگ جائے، اب بھی وقت ہے کہ عوام یہ سوچ لے کہ ہمیں اپنے ملک کی بھاگ دوڑ کن کے ہاتھوں میں دینی ہے. ان کے ہاتھوں میں جو صرف ظاہری طور پر خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہو، یا ان کے ہاتھوں میں جو کم از کم اسلام کو سمجھتے ہیں.